بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ظہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ماہ رمضان المبارک کی نہایت ہی نورانی صبح میں حضرات و خواتین کو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام بھٹی میرج ہال میں فہم دین کورس کے پہلے درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے عظیم حضرات نے اس فہم دین کورس کے انعقاد کے لیے کوششیں کی ہیں اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے. رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، شیطانوں کو باندھا جا چکا ہے. وجد و سوز کے ماحول میں موسم بہار اور تقوی و پرہیزگاری کی ہواؤں میں آج ہم اس تاریخی پروقار اور روحانی پروگرام کا اللہ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں. وہی مالک
کو مولا اور ہمارا خالق اور پروردگار کہ ہمیشہ جس کے نام کی برکت سے ہی ہر دور میں چراغاں ہوا ہے اور ہر اچھا کام اس کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے تمام امور اختتام کو پہنچتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ پروگرام سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر جو ناظرین اور سامعین اس پروگرام میں شریک ہیں، رب ذوالجلال ان کی دلی نیک تمناؤں کو بھی پورا فرمائے اور ہم سب کو فہم دین کی دولت سے مالا مال کرے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور یہی آیت کریمہ ہمارے آج کے موضوع کی روشنی ہے، فہم دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ ہو کہ مسلم امہ کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے لیتفقہوا فی الدین، جو کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ سمجھ بوجھ حاصل کر کے واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کو جا کر ڈرائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ حضرات و خواتین، ہمارے موضوع کی دو حصے ہیں، فہم دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ پھر فہم دین دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ہے لفظ فہم اور دوسرا ہے دین۔ دین کا لفظ ہم عموماً بولتے رہتے ہیں، اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی طور پر دین کا معنی ہے عادت، جزا، مکافات، فیصلہ، طاعت اور سر تسلیم خم کرنا۔ اصطلاحی طور پر دستور العلماء میں دین کی یہ تعریف کی گئی ہے، قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات۔ دین اس سماوی قانون کو کہتے ہیں جو عقل مندوں کو خیر بالذات کی طرف چلا کے لے جائے۔ وہ آسمانی قانون جو ذوی العقول کو خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو خیر بالذات کی طرف لے جائے، جس طرح کے وہ احکام شرعیہ جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، یہ انسانوں کو خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جس وقت ان احکام کو سمجھ لیتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے تو اس کو خالق کائنات جل جلالہ دونوں جہاں کی بہتری عطا فرما دیتا ہے۔
ملت اور شریعت یہ تقریباً قریب معنی رکھنے والے الفاظ ہیں. ہم جس وقت لفظ دین بولتے ہیں تو اس سے مراد خاص دین ہوتا ہے. ویسے تو کوئی بھی کسی کا ضابطہ حیات خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو اس پر لفظ دین کا اطلاق کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں لکم دینکم ولی دین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے. لیکن فہم دین میں ہم جس لفظ دین کو اپنے اس شعار میں رکھے ہوئے ہیں، اس دین سے مراد وہ لفظ دین ہے جو قرآن مجید میں یوں بولا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خالق کائنات جل جلالہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو اسلام جو دین کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا تو یہ تمام شعبہ جات پر محیط ہے. تو ہماری پوری تاریخ اس کا تعلق علوم کے لحاظ سے ہے یا اعمال کے لحاظ سے ہے، معاملات یا عبادات یا نظریات، جو کچھ ہے سب کو لفظ دین جامع ہے. تو اس واسطے ہمارا کورس فہم دین کورس ہے کہ جس میں ہم تمام شعبہ جات جن پر دین محیط ہے اور وہ قرآن و سنت کے احکام کا گلدستہ جس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں اس موقع پر مختلف ایام کے اندر اہم موضوعات میں سے تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا اور بڑھتا چلا جائے گا. فہم دین اور ہماری ذمہ داریاں. فہم کا لفظ تو بالکل آسان سا ہے کہ دین کو سمجھنا، اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. سب سے پہلے فہم دین کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ فہم دین کے لیے گھر سے نکلنا ہے، فہم دین کے لیے سفر کرنا ہے اور فہم دین کے شوق میں قدم اٹھا کر فہم دین کی منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ایک گروہ نکلے. نفر اسی سفر کو کہتے ہیں، گھر سے نکلنا، اور بالخصوص دین متین کے حصول کے لیے، سمجھ کے لیے، تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے. تو سب سے پہلی ذمہ داری فہم دین کے لیے یہ ہے اپنے آرام سکون کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی سہولیات کو چھوڑ کر فہم دین کے لیے تھوڑی بہت صعوبتیں برداشت کرنا اور فہم دین کے لیے گھر سے نکلنا. آج ہمارے لیے تو یہ بطور سعادت چند قدم رہ گئے کہ گھروں سے نکلیں اور فہم دین کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے. ہمارے اسلاف نے اس سلسلہ میں کئی مہینے سفر کیا اور مہینوں کے سفر سے بھی ان کا شوق ماند نہیں پڑا، بلکہ مسلسل سفر کرنے سے ان کو لذت محسوس ہوئی اور فہم دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ وقف کر دیا. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے طے کیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف ایک حدیث پڑھنے کے لیے پہنچے. ایسی درجنوں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت نے اس مقصد کے حصول کے لیے کتنے صعوبتوں والے سفر طے کیے اور بالآخر انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا. تو فہم دین کے لیے جو سفر ہے اس میں کتنی عظمتیں ہیں
اور اس کے اندر کتنا عروج ہے، اس سلسلہ میں مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، علم کے حصول کے لیے ایک رستے پہ چل نکلا تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے ان قدموں کی وجہ سے اس کو جنت کا راستہ عطا فرمائے گا. یہ قدم جو اٹھا کے وہ دنیا میں گلی میں چلا، محلے کی سڑکوں پہ چلتا ہوا، دین کے علم کے حصول کے لیے نکلا، تو اگرچہ یہ کوئی ایسی دشواری نہیں تھی، اور ادھر جنت کا راستہ کتنا مشکل ہے، وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو یہ مقصود ہے کہ وہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جائے اور اس پل صراط پر چلتے ہوئے اسے کوئی مشکل نہ ہو، اور جنت میں اپنا ٹھکانہ اور اپنا محل تلاش کرنے میں اسے کوئی الجھن نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ طلب علم کے لیے سفر کرے. اللہ ان قدموں کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دے گا. اب دیکھیے، آج آپ نے اس سلسلہ میں تھوڑا سا سفر کیا، اگرچہ وہ ہمارے اسلاف کے اسفار، ان کے ساتھ ہماری کوئی مناسبت نہیں کہ انہوں نے جگر پگھلایا اور سواریاں تھکائیں اور پھر انہوں نے ایسا مقصد حاصل کیا، تو اب اللہ کے فضل سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. لیکن پھر بھی اب بھی نیند چھوڑ کے گھر سے نکلنا، آرام چھوڑنا اور اپنے دل کو سہارا دے کر فہم دین کی طرف لے آنا پھر بھی مشکل ہے. لیکن اس پر آسانی کتنی بڑی ہے. یہ دنیا کا راستہ، اس کو کراس کرنا، چلنا، عبور کرنا تو آسان سا ہے، لیکن جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سہل اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا جو اپنی دنیا میں فہم دین کے لیے، دین پڑھنے کے لیے قدم اٹھا کے نکلے گا اور چلے گا. تو اس واسطے یہ پہلی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آج آپ نے یہ سفر کیا. اور میری یہ گزارش ہے حضرات و خواتین سے کہ آپ نے ابھی اس سفر کے آغاز میں جو آپ کو لذت محسوس ہوگی، اس سے کہیں زیادہ روشنی اور لذتیں آگے ہیں. اور دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں بھی درمیان میں آ سکتی ہیں، لیکن اس پر جو اجر ملنے والا ہے وہ بہت بڑی آسانیوں کا اجر ہے کہ وہ جنت کے جس کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں اور وہاں تو بندہ پہنچ نہیں سکتا، یہ راہ علم کا فیضان ہے کہ جو اس میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بالکل آسان کر دیتا ہے. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے وہ بندہ دنیا میں اپنے گھر کو اتنا نہیں پہچانتا آسانی سے جتنا آخرت والے گھر کو آسانی سے پہچان لے گا، اور بغیر کسی کے بتائے کہ فوراً اپنے محل میں جنت میں پہنچ جائے گا. اس واسطے آپ نے خود بھی اس سفر کو برقرار رکھنا ہے، آئندہ بھی اور دیگر حضرات کو بھی اور خواتین کو اس کا پیغام پہنچانا ہے. پھر اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین، کہ جس بندے کو یہ شوق ہے کہ وہ جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے دین کے ڈھونڈنے والوں کی زیارت کر لینی چاہیے. جو
جو دین کی طلب میں گھر سے نکلے ہیں اور دین پڑھنے کا شوق ہے اور دین سیکھنے کا ذوق ہے، فرمایا یہ لوگ اتقا من النار ہیں، ان کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو جس کو جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کا شوق ہے، اسے ایسے لوگوں کی زیارت کرنی چاہیے جو دین کے حصول کے لیے نکلے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادۃ سنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو علم کے حصول کے لیے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، یختلف کا مطلب ہے آتا ہے اور جاتا ہے، دونوں سفر، وہاں پہنچنے کا بھی اور واپس آنے کا بھی، ان دونوں اسفار میں اس کو کیا ملتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب اس کو ہر قدم پر 1 سال کی بندگی کا ثواب دیتا ہے۔ عبادت سنہ، سال کی بندگی کا ثواب۔ راہ علم کے اندر اٹھنے والے قدم کتنے بابرکت ہیں، اور فہم دین کے شوق میں گھر سے نکلنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ ان کو اس لیے جہنم سے آزاد قرار دے دیا گیا کہ ایک ایک قدم پر سال کی بندگی کا ثواب مل رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے جتنے بندوں نے دین کو سیکھنے کے لیے قدم اٹھائے اور جتنی خواتین گھروں سے باپردہ دین کے شوق کے لیے نکلی ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے ہر قدم پر جنت میں ایک شہر آباد کرو۔ مدینہ صرف ایک محل نہیں، مدینہ فی الجنہ، کہ جنت میں ان کے لیے، ان کے نام پر جو ان کو ملے گا، جنت میں ان کے لیے ایک شہر تعمیر کر دو۔ اور پھر فرمایا یمشی علی الارض تستغفر لہ، یہ اتنے مبارک قدم ہے کہ جب بندہ چلتا ہے آتے وقت اور جاتے وقت، جب زمین پہ قدم رکھتا ہے تو پھر بھی وہ نیچے سے اس بندے کے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، اور جب قدم اٹھاتا ہے پھر بھی وہ گناہوں کی معافی مانگتی۔ دیکھو یہ آٹومیٹکلی کتنے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آتے وقت جاتے وقت صرف شوق ہے علم کا، باقی یہ سفر یقیناً کعبہ کی طرف نہیں، اس کا یہ سفر مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں، لیکن کتنا بابرکت سفر ہے کہ ہر قدم پر نیچے سے زمین کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اب جتنے قدم زیادہ اٹھا کے آئے گا اتنے دعائیں زیادہ ہوں گی۔ اور اس سلسلہ میں زمین کو خالق کائنات جل جلالہ نے مامور کر دیا کہ تو نے اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ یہ بندہ یا خاتون، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے محض اس کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام سننے کے لیے، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے، اور ظلمتوں اور اندھیروں میں اسلام کی روشنی عام کرنے کے لیے انہوں نے عزم کر لیا ہے، قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہیں سے ان کو عظمت عطا فرمانا شروع کر دی ہے۔ ہر ہر قدم پر جنت میں شہر آباد ہو رہا ہے، اور زمین پر جب یہ رکھ کے قدم چلا جا رہا ہے تو زمین گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یمسی و یصبح مغفورا لہ، پھر شان یہ ملتی ہے کہ جب ہر قدم پر زمین معافی گناہوں کی مانگ رہی ہے تو پھر بندے کے گناہ کہاں باقی رہ جائیں گے؟ فرمایا صبح ہو یا شام، اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ یصبح و یمسی مغفورا لہ، صبح کے وقت بھی جب دیکھا جاتا ہے تو بخشا ہوا ہوتا ہے،
شام کے وقت بھی بخشا ہوا ہوتا ہے، اس کو راہ علم میں جانے کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ یہ منزل دیتا ہے، وَشَهَدَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور ساتھ فرشتے یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اے کائنات کی مخلوقات دیکھ لو، یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس واسطے اس کو معمولی مقصد نہیں سمجھنا اور یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ عمرہ شریف پر جاتا ہے تو کتنے شوق کے لیے، اور حج پر نکلتا ہے تو کتنے شوق سے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کی برکت سے یہ اتنا عظمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بڑے شوق سے قدم اٹھانے ہیں اور اس طرف آنا ہے، اور یہ سارا جو سفر ہے روزانہ یعنی دل کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ مجھے سکون کیسے آئے گا اگر مجھے یہ میری غذا جو روزہ کے باوجود مجھے مل رہی ہے روحانی غذا یہ مجھے نہیں ملے گی تو مجھے چین کیسے آئے گا۔ اس واسطے پابندی کے ساتھ اس طرف بڑھنا ہے اور اس لذت کو محسوس کرنا ہے جو کہ قرآن و سنت نے ہمارے لیے اس دین کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی سلسلہ میں یہ فرمان ہے۔ ابھی میں صرف پہلی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ فہم دین کے لیے ہماری ذمہ داری یعنی اس کے لیے سفر کرنا، اس میں کتنی عظمتیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل التهامہ، فرمایا انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے حصول کے لیے، اور اس پر اتنے گناہ ہوتے ہیں جتنے تہامہ کے پہاڑ کا وزن ہے، اتنے اس کے کندھوں پر گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کا بوجھ غیر محسوس ہوتا ہے، اگر بیدار خیال ہو تو پھر محسوس بھی ہونے لگتا ہے، تو انسان کے کندھوں پر گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کے کندھوں پر تہامہ کے پہاڑ جتنے گناہ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ، جب وہ علم کی بات سنتا ہے، علم صحیح قرآن و سنت کا پیغام سنتا ہے، فہم دین کی بات سنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنتا ہے وَاسْتَرْجَعَ عَلَى ذُنُوبِهِ، اس کا دل بیدار ہوتا ہے، گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور گناہوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ انصرف الى منزله وليس عليه ذنب، فرمایا جب گھر واپس پہنچتا ہے تو ایک چھٹانک وزن بھی گناہ کا اس کے کندھے پہ باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ تہامہ جتنے تہامہ کے پہاڑ جتنے جو وزن تھے گناہوں کے، وہ سارے مجلس علم کی برکت سے جھڑ گئے، جس میں پہنچنے کے بعد صحت عقیدہ کی بنیاد پر اور قرآن و سنت کی حقیقی روشنی کی وجہ سے بندے کا دل بیدار ہو گیا، اس کو نیکی کی چاشنی ملی اور گناہوں سے اس نے توبہ کر لی۔ آیا تھا تو اتنا بوجھل تھا کہ اس کے کندھوں پر پہاڑ تھا گناہوں کا، لیکن جب جا رہا ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام راضی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو گھر جانے تک گرتے گرتے سارے گناہ گر چکے ہوتے ہیں، لیس علیہ، اس پر نہیں ہوتا کوئی ایک گناہ بھی۔ اس انداز میں وہ واپس گھر میں پہنچتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بہترین عمل ہے جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے محض معلومات میں اضافہ ہی نہیں ہوگا، محض اس کی وجہ سے ہماری روح کو غذا ہی نہیں ملے گی، محض اس کی وجہ سے ہمیں ایک کچھ وقت کے لیے نورانی ماحول میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ گناہ جو پہاڑ کی شکل اختیار کر چکے تھے، اللہ کے فضل سے وہ گناہ گر جائیں گے اور بندے کے کندھے بالکل گناہوں سے خالی ہو جائیں گے اور اس کو ریلیف مل جائے گا، اور اس کے لیے آگے تقوی و پرہیزگاری کے درجات کا حصول بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہاں ایک لمحہ کے لیے یہ بھی غور کر لیجئے کہ جب ہمارا یہ جزوی سا تھوڑا سا عمل، اس کے لیے بھی ہمیں ان احادیث سے اور آثار سے
بڑے حوصلے مل رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہے جو گھر سے نکلتے ہیں اور پھر 10 سال تک پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھ کے پوری طرح علم کے سمندر پیتے ہیں اور پھر واپس گھروں کو لوٹتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے بچوں میں سے، اپنی اولاد میں سے ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے کہ جو اس راستے میں نکلے اور پھر مسلسل پڑھے، تاکہ ان کی وجہ سے پورے خاندان کے لیے ایک عظمتوں کا روشن مینار قیامت تک کے لیے روشنی تقسیم کرتا رہے۔ فہم دین کا سفر کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری، فہم دین کا سفر کرنے کے بعد مجلس علم میں بیٹھنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ نے سفر کر لیا لیکن جب مجلس علم میں بیٹھے، فہم دین کی کلاس میں پہنچ گئے اور اس کے بعد نیند آ گئی، سو گئے، اس کے بعد خیال گھر چلا گیا، اس کے بعد سوچ دکان پہ چلی گئی، تو اب کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ وہ مقدس سفر کہ جس کے قدم قدم پر ثواب ملنا تھا، اب بیٹھ کر اگر اس کو بے خبری کے انداز میں گزار دیا، دائیں بائیں دیکھتے رہے اور اصل مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوئے یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے سو گئے، تو اس سے کتنی بڑی انسان کے لیے یہ خسارے کا سودا بن جائے گا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک چوکیدار کی ذمہ داری اور طرح کی ہے اور ایک حکمران کی ذمہ داری اور طرح کی ہے۔ جس کے ذمے تھوڑا سا کام ہے اس کی ذمہ داری بھی تھوڑی ہے اور اس کی اجرت بھی تھوڑی ہے، اور جس کے ذمے بہت بڑی ڈیوٹی ہے ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس سلسلہ میں آپ یہ بالخصوص رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں بیٹھتے وقت ہمیں کتنا محتاط ہو کے بیٹھنا ہے اور کتنا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے کہ ہم ایسے بیٹھے کہ جو شایان شان ہے اس محفل کے بیٹھنے کا، اس محفل میں بیٹھنا جس طرح کے چاہیے ایسے بیٹھے، کیونکہ اس کے لیے اہتمام اتنا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر حاضری بھی ایسی ہونی چاہیے جو اس اہتمام کے شایان شان ہو۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جب میری امت کے کچھ لوگ حضرات و خواتین کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کا درس دیا جائے، جس طرح کے جس عمل میں آدم شریک ہے اسی کے مطابق میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں، سفر کے بعد آنے کے سفر کر کے پہنچ گئے اور فہم دین میں بیٹھ گئے، اب اہتمام کو دیکھ کر اس کے مطابق بیداری کی ضرورت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے دلوں پر سکون کی برسات ہوتی ہے، غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے ان کا طواف کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ حریم قدس میں فرشتوں کے سامنے ہر ایک کا نام لیتا ہے۔ اب دیکھو اس حدیث کو سامنے رکھ کے فرشتے طواف کرنے آئے ہوئے ہوں اور ہم کرسیوں پر سوئے ہوئے ہوں تو اس سے کتنا غلط تاثر اجاگر ہوگا اور کتنا نقصان ہو جائے گا۔ فرشتے آئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ، یہ آرام کا وقت چھوڑ کے گھر سے نکلے ہیں اور میرا دین سمجھنے کے شوق سے اکٹھے ہو گئے ہیں، فرشتوں تمہیں میں بندگی کا ثواب دوں گا، تم ان کے گرد چکر لگاؤ۔ وہ چکر لگانے کے لیے آ گئے، ان کو اس پر بندگی کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم کسی اور چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جو حاضری ہے اس میں کتنی خرابی لازم آئے گی کہ وہ فرمائے گا میں نے فرشتوں کو بھیجا تم ان کے گرد چکر لگاؤ۔ یہ اتنے عظیم ہو گئے اس وقت چونکہ یتدارسون بینہم، آپس میں قرآن کا درس دے رہے ہیں، درس لے رہے ہیں، یہ عظیم ہو گئے، فرشتوں ان کے گرد چکر لگاؤ تم کو بندگی کا ثواب دوں گا۔ اور اگر اس میں ہم نے ذمہ داری کا احساس پیدا نہ کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غضب پہ آ جائے کہ یہ دیکھو میں نے ان کے اہتمام کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور یہ پھر آ کے سوئے ہوئے۔ تو اس واسطے آپ بہت بڑے منصب پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں اس منصب کی پھر ذمہ داریاں بھی ہیں
ان کو پیش نظر بھی رکھنا ہے، بالکل کوئی دوسرا خیال نزدیک نہیں آنے دینا، اور نیند کو گھر کو نہیں چھوڑ کے آ جانا ہے۔ اور تمام حضرات و خواتین کو یہاں جگانے کی بار بار ضرورت نہ پڑے، خود جاگتے ہوئے اور تمام درس میں اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ سکون کی برسات ہو رہی ہے اور رحمت کی آغوش ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور پھر ذاکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ حریم قدس میں فرشتوں کے سامنے ہر ایک کی حاضری لگا رہا ہے۔ یہاں کلاس فرش زمین پر ہے اور حاضری عرش بریم پر ہے۔ ذاکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ نام لے رہا ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے، 100% سے بھی زائد یقین ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، ہمیں تو ہرگز خبر نہ ہوتی مگر ہم ان کی بات پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر اور دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں، جو عرش پہ جو کچھ ہونے والا ہے ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور آپ نے وہ دیکھ کر بتا دیا ہے ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ کوئی بھی غافل نہ رہے، اللہ ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں خود آیا ہے، فلاں کا ساتھ بیٹا بھی آیا ہے، فلاں کے ساتھ دوست بھی آئے ہیں، فلاں کی ہمشیرہ بھی آئی ہے، فلاں کی والدہ بھی آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حریم قدس میں فرشتوں کے سامنے حاضری لگا رہا ہے، تو اس حاضری کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ یہ نہ آج تو حاضری لگے اور کل ہی ناغا ہو جائے، یہ قسمت کی بات ہے، پتہ نہیں بعد میں کوئی ایسا موقع بنتا ہے یا نہیں بنتا، آئندہ رمضان میں کتنے ہم میں سے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے، پھر افسوس کرتے رہو گے موسم بھی تھا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا۔ اب وقت ہے اور اس میں پوری طرح بیداری کے ساتھ اور تمام اپنے جو ذرائع ہیں دین کی خدمت کے ان کو بروئے کار لا کر جتنے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہو، یہ آپ کی ان کے لیے خیر خواہی ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے آپ بہاریں لوٹتے رہے تو کتنا ان کا نقصان ہو جائے گا۔ سب کو یہ بتائیں کہ ایسی بہار آباد ہو گئی ہے، خود بھی جانا ہے اور اوروں کو بھی اس میں پہنچانا ہے۔ اس کی وجہ سے برکت جو حاضری میں ہوگی کہ جب اللہ کے دربار میں حاضری لگے گی تو یہ بھی ذکر ہوگا کہ یہ خود بھی آیا ہے اور اتنے لوگوں کو ساتھ بلا کے بھی لایا ہے اور اتنے لوگوں تک اس نے دعوت کو پہنچایا ہے۔ تو یہ اس وقت حاضری کے دوران کی جو صورتحال تھی اس پر میں اب ذمہ داری کے لحاظ سے تبصرہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، ایک شخص بڑی قیمتی زمین خریدے اور زمین زرخیز بھی ہو اور اس کو سیراب بھی کرے، پھر اس میں ہل بھی چلائے اور پھر موسم بھی کاشت کا آ جائے اور بڑا قیمتی بیج اس میں وہ بیج دے، لیکن چڑیوں سے حفاظت نہ کرے، چڑیاں آ کے چگ جائیں، تو بتاؤ پہلے سارے عمل کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ جو اس نے قیمتی زمین خریدی اور زمین کا میرا ہونا، زرخیز ہونا، اور پھر اس کو پانی لگانا اور پھر موسم کا بھی ہونا اور پھر قیمتی بیج بھی، ساری چیزیں اس نے کر لی، لیکن ایک چیز آخری وہ چھوڑ گیا کہ بیج جب اس نے وہاں پہ بیج دیا، بیج بکھیرا، اس کے بعد اس نے چڑیوں سے نگرانی نہیں کی، خود سو گیا، چڑیاں آ کے بیج چگ گئی۔ اب وہ کیسے جڑ نکالے گا، کیسے کونپل نکلے گی، کیسے ہریالی آئے گی؟ اب وہ امید رکھے کہ میں فصل کاٹوں گا تو کہاں سے کاٹے گا؟ تو آپ نے یہاں پہنچنے تک جتنا بھی کام کیا وہ، اور جب درس ہو رہا ہے یہ بیج کاشت کیا جا رہا ہے، بیج بھی بڑا قیمتی ہے اور آپ کے دلوں کی زمین بھی بڑی زرخیز ہے اور رمضان شریف کا موسم بھی بڑا ہی اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اگر چڑیوں سے آپ نے اس کی نگرانی نہ کی تو پھر عید کے دن آپ کہیں کہ ہمیں فہم دین کورس کے حصے کا بھی نیکیوں کا خرمن ملنا چاہیے، تو وہ پھر امید ابس اور رائے گاہ ہوگی۔ تو یہ نیند اس وقت جو آپ کو آئے گی تو یہ وہ چڑیاں ہیں جو فصل کا بیج چھک کر بندے کو بالکل محروم کر دیتی ہے۔ یہ نیند اور دیگر جو دنیاوی خیال ہیں ان تمام کو آپ نے اپنے لیے دشمن سمجھنا ہے کہ اس وقت سب کچھ ہم نے کر لیا اور پھر اوپر سے نیند اگر آ گئی تو یہ یوں ہے جیسے بیج چڑیاں چگ گئی اور پیچھے کوئی چیز بھی آپ کے لیے ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے وہ ساری فضیلتیں جو میں ذکر کر رہا تھا وہ حقیقی طور پر مل سکے۔ تو اچھی طرح یعنی یہاں بیٹھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سمجھنا، بات کو توجہ کے ساتھ اس ذہن کو بچا بچا کے نہ رکھیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اس مغز کو اچھی طرح کھپائیں۔
باقی باتوں میں الجھتے ہوئے اتنا سوچتے ہو باریک بینی کے ساتھ لوگوں کے لیے کاروبار کے طریقوں کے اندر اور کیسے اپنے کاروبار کو بزنس کو آگے بڑھایا جائے، تو یہاں بھی یعنی کوئی بخل نہ کیجیے، اگر کوئی بات مشکل ہے تو اس میں بھی پوری طرح توجہ کیجیے۔ انشاءاللہ موسم بہار ایسا ہے، زمین کی زرخیزی بھی ہے، بیج بھی بڑا اچھا ہے، ضرور فصل جو ہے وہ رنگ لائے گی، انقلاب انشاءاللہ آئے گا، لیکن اپنی طرف سے آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس میں یہ جو سہل پسندی ہے، جو ایک کلچر قصے کہانیوں کا ہے اور کانوں کی لذت لے کر اس کو چھوڑ دینا، وہ اب ختم کر دیں۔ اچھی مشکل باتیں بھی دین کی جو ہے ان کو سمجھنے کا ذوق پیدا ہو، اور پھر ذوق کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو آداب ابھی عرض کر رہا ہوں یہ پیش نظر رہے، اور اس کے لیے یہ بھی مثال سامنے رکھیے، آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں اس وقت سوسائٹی میں سے اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اور آپ نمائندہ ہیں ان کے لیے جو پیچھے ہیں، اور آپ ایک پیاسی دنیا سے آئے ہیں جن کے پیچھے بڑی قوم بلک رہی ہے اور پیاس سے جان بلب ہو چکی ہے۔ آپ گھڑا بھرنے کے لیے آگے ہیں کہ میں خود پانی پی لوں اور پیاسوں کو جا کے پلاؤں، اور اگر گھڑائی آپ الٹا رکھ دیں تو پانی کیسے آپ لے جا سکیں گے، اور پچھلے جو تڑپ رہے ہوں گے ان کی انتظار کیسے ختم ہوگی، اور ان کو آپ کیسے پلا سکیں گے؟ یا یہ ہے کہ وہ بارش برس رہی ہے اور آپ اس طرف توجہ نہیں کر رہے، اپنی باتوں میں مصروف ہو جائیں گے، تو پھر جو پیچھے بہت سے لوگ جتنے بھی غیر حاضر ہیں کسی جہت سے بھی ان تک جو پیغام پہنچانا ہے، ان کی تڑپ اور پیاس کو بجھانے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ یہاں ذمہ داری کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور اچھی طرح اپنے دلوں کے گھڑے بھر کے لے جائیں، تاکہ رہتی دنیا تک آپ اس پانی کو آگے تقسیم کرتے رہیں۔ اب تیسری ذمہ داری یہاں سے جانے کے بعد ہے، فہم دین کورس کی ذمہ داری تیسری، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہاں جو کچھ آپ نے سنا، اگر یہیں پلو جھاڑ کے اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور کسی کو فائدہ کیا ہوگا۔ تو جو سنا جائے اس میں جو عمل کی حیثیت ہے، عمل والا سبق ہے، فوراً اس کے بارے میں اپنا خاکہ بنایا جائے کہ میں اس پر عمل کیسے کروں گا۔ پہلے تو مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کام اتنا ضروری تھا اور اتنے سال قضا ہوتا رہا مجھ سے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو فوراً اس پر عمل کے لیے اپنی پلاننگ کرنا، یہ تیسری ذمہ داری ہے فہم دین کی، کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے جو سنا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے اور اس کو اپنی سیرت میں کیسے اتارنا ہے، اپنے آپ کو اس سے کیسے معطر کرنا اور کیسے منور کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے تیسرے نمبر پر۔ اور پھر جو سنا ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھنا، وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو نہیں آ سکے کسی طرح، لوگوں کی کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں یا کوئی غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکا، تو وہاں جا کے آپ نے دستک دینی ہے، وہاں جا کے آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی برکت آج ہی نہیں اس دن بھی حاصل ہوگی۔ سب گلاب چہرے جس دن مرجھا چکے ہوں گے، اگر آج آپ نے سن کے آگے سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی تمہیں گلابوں کی طرح مسکراتا رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اے اللہ میرا وہ امتی خوش رہے، نذر اللہ عبدا، اے اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے، حشاش بشاش رہے، اور کبھی غم اس کے قریب نہ آئے۔ کون؟ فرمایا من سمع مقالتی، جس نے میرے دین کی بات کو سنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، جس نے میری بات کو سنا تو کیا کیا؟ حافظہا، یاد کر لیا، وَأَدَّاهَا، اور جا کے کسی کو سنا دیا۔ اب یہاں پر ان تینوں مراحل کا ذکر ہے جو میں نے ابھی ذکر کیے، سامع مقالتی آیا اور سنا، اور آداب کیا ہے، پھر ذمہ داری کیا ہے سننے کے بعد؟ حافظہا، یاد کر لیا، سن کے یہ نہیں بھلا دیا، حافظہا یاد کر لیا، وَأَدَّاهَا صرف اپنے پاس یاد کر کے نہیں رکھا، آگے کسی کو سنا بھی دیا۔ یہ ذمہ داریوں کا ایک بیان ہے، اس
اس حدیث شریف میں جس طرح کہ آیت کریمہ میں ہے نا، پہلے نافارا گھر سے نکلے اور پھر لیتفقہوا دین میں فقاہت حاصل کرے، سمجھے، سوچے، پڑھے، اور پھر فرمایا وَلْيُنذِرُوا، پھر واپس جا کے اوروں کو بھی ڈرائیں، دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی بچ جائیں۔ تو یہ تین ذمہ داریاں جو میں مین بیان کر رہا ہوں، ان کے نیچے درجنوں ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ تین ذمہ داریاں اس آیت سے بھی سمجھ آ رہی ہیں اور حدیث شریف سے بھی سمجھ آ رہی ہے۔ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اے اللہ اس بندے کو خوش رکھ جس نے میرے قول کو سنا تو یاد کر لیا۔ اس میں آپ کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ جس طرح یہ سیڈیز کا نظام ہے، کیسٹ سے، ساتھ ہی انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کتابی شکل میں بھی اس کو لایا جائے۔ آپ اس کو جو سنا ہوا ہوگا جب وہ پڑھیں گے تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اور یاد کر کے آگے پہنچائیں گے تو فائدہ کب ہوگا؟ حشر کا دن، جب سارے مرجھائے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گرے پڑے ہوں گے، بڑے بڑے تاجوروں کے تاج اچھل چکے ہوں گے، بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے نیچے گرے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرا قول سن کے یاد کیا اور آگے پہنچایا، اللہ اس کو اونچی کرسی پہ بٹھائے گا۔ نضر اللہ عبدا، اس کا دل خوش رکھے گا، اس کو اللہ تر و تازہ رکھے گا، اس کا چہرہ نہیں مرجھائے گا۔ یہ اس دن حشر کی اس تپش کے اندر بھی جب سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا، اس کا گلاب نہیں مرجھائے گا، اس واسطے کہ اس میں فہم دین کی تو جو ہے وہ ایک ایسی چمک موجود ہوگی اور ایسی اس کے اندر تری موجود ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو آباد رکھے گا اور شاد رکھے گا۔ اور یہ بھی توجہ کیجیے، ایک دعا تو ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ والدین کریں تو اس کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن یہ دعا اس شخصیت کی ہے کہ جن کو خالق کائنات نے دعاؤں کا خصوصی کوٹا عطا فرما رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے دربار سے قبولیت کا سہرا پہن کے واپس آتی ہے، تو وہ دعا مانگی گئی آج سے صدیوں پہلے اور ہم اس کے مستحق بن جائیں گے۔ تھوڑی سی کوشش کریں گے، ہم قرآن و سنت کا یہ پیغام سن کے یاد کر لیں گے اور کسی کو جا کے سنائیں گے، ہم بھی اس کے مصداق بن جائیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سارے بگڑیاں بن جائیں گی اور ساری جو الجھنیں اور مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کے لحاظ سے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ اس میں یہ حدیث آ گئی، اور فہم دین کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہم سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی نعت شریف سنی اور ان کے لیے دعائیں کی، اور وہ کوئی ماذ نعت خان نہیں تھے، متبہر عالم دین تھے، اور ان کی نعت دفاع اسلام تھی، یعنی جو قریش اعتراض کرتے تھے نبی علیہ السلام پر، حضرت حسان شعروں کی شکل میں جواب دیتے تھے، مناظر تھے اسلام کے اور مبلغ تھے اور اسلام کے محافظ تھے، وہ محض چند اردو یا عربی چند شعر پڑھنے والے ایسے نہیں تھے۔ بہرحال پھر بھی ایک فضیلت ہے اس بندے کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی مدح سرائی کرتا ہے اور نعت شریف پڑھتا ہے، لیکن دیکھو یہ شعبہ کتنا اونچا ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اتنی سوچ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ نضر اللہ عبدا سامع مقالتی، اے اللہ میرے اس امتی کو خوش رکھ جو قیامت کے نزدیک بھی جا کے میری حدیث کو یاد کر لے گا۔ نعت کے ساتھ یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے تو دعائیں مانگی ہیں اس دین کے سمجھنے کے لیے، اور اتنی درد کے ساتھ دعا اس دن کر دی تھی، فرمایا کہ جو سنے گا حافظہا یاد کر لے گا، وواہا اچھی طرح محفوظ رکھے گا۔ صرف یاد کرنا بھی مقصود نہیں، وواہا کا مطلب ہے یاد کر کے پھر بھلائے گا نہیں، وعدہا اور پھر آگے کسی کو سنا دے گا۔ تو اس ذمہ داری کے شوق میں بھی آج ہمیں بار بار کیسٹ سن کے یہ احادیث یاد کرنی چاہیے، اور یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ جن کے وصف اردو میں ہم بیان کریں وہ شعر اور وہ باتیں ہمیں اتنی اچھی لگے، تو جن کے خود اپنے جملے جو ہیں اس عظمت سے بھرے ہوئے ہیں، جن میں حکمت ہے، جن میں روشنی ہے، جن سے دنیا بھی منور ہوتی ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، اور حشر میں بھی جن سے چمک پیدا ہوگی، ان
ان احادیث کو اور آیات کو یاد کرنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہونا چاہیے اور ان کو آگے پڑھ کے سنانے کا بھی شوق ہونا چاہیے کہ مجھے جس طرح وہ ہے نا کہ ایک تو وہ شخص ہے بدبخت کہ جس کو فلمی گانے آتے ہیں اور وہ گاتا رہتا ہے، لیکن اس سے کتنا وہ اچھا ہے کہ جو ناز شریف کے شعر پڑھتا ہے، لیکن اس سے آگے درجہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے کہ ہمارے بچوں کے کانوں میں مسلسل یہ آوازیں پڑتی رہے اور وہ ان آوازوں کو اب آہستہ آہستہ یاد کر لے اور اس کو آگے سنائے۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بچوں کو گانے آتے ہیں، لیکن دوسرا وہ ہے کہ جس کے بچے اچھی نعتوں کے جن کا معنی لفظوں کا صحیح ہے وہ ان کو شعر آتے ہیں، لیکن وہ کتنا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ جس کا بچہ 4 سال کا ہے 5 سال کا ہے لیکن یہ حدیث پڑھتا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ اب تصور تو کرو کوئی کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ ہو، آخر وہ لفظ تو اس کے ہیں لیکن یہ لفظ تو میرے نبی علیہ السلام کے ہیں، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اور خود قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بھی آتی ہوں، بڑوں کو بھی، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں سیکھا پھر اس کو آگے سکھایا جائے اور آگے پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے خود بندے کے لیے ایک سلسلہ بن جائے گا کہ اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہوگی، دوسرا اس کو شرمندگی بھی آئے گی کہ میں لوگوں کو تو یہ پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ کیا کہیں گے ہمیں تو کہتا خود عمل نہیں کرتا۔ جب آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے تو معاشرے کے اندر ایک آپ کے لیے ایسا ماحول بنے گا کہ آپ عمل پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے خود یہ درس سنا اور جا کے لوگوں کو کہا اور میرا عمل اس کے خلاف ہے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو یہ بات بھی پھر آ جائے گی۔ لیکن حقیقت میں جو نیت کی سوئی ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے کہ لوگ کوئی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کہ جو سنا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اس سلسلہ میں آج رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن لیجئے۔ ہم اپنے دوستوں کو تحائف دیتے ہیں اور بہترین تحفہ کون سا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو ذکر کیا ہے، نعم العطیہ و نعم الہدیہ کلمۃ حکمہ تسمعها ثم تحملها الى اخ لک مسلم تعلمه ایاها۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے کیا؟ حکمت کا کلمہ، اچھی بات، اچھا مسئلہ، کلمہ حکمت جس کو تم نے خود سنا لیکن اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس کو اٹھا کے آپ دوست کے پاس لے گئے اور اس کو بھی جا کے سنا دیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی دوست کے لیے تحفہ نہیں ہے، جو خود سنا ہے اور اس کو پھر اس کے آپ حامل بن گئے ہیں، یعنی سن کے سمجھ بھی لیا ہے۔ یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ آدھی بات سمجھنا اور اس کو جا کے بیان کرنا، اس سے ہو سکتا ہے آگے کوئی نیا فتنہ پیدا ہو جائے۔ سنو اور اچھی طرح اس کے حامل بن جاؤ، سمجھ لو اور پھر وہ جو آگے جا کے بیان کرو۔ نصف بات سمجھ کے آگے جا کے بیان کرنا، ہو سکتا ہے بیان کچھ کیا جا رہا ہو، آپ آگے کچھ جا کے بیان کرتے رہے، تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو بات سمجھنی ہے پوری سمجھنی ہے اور جا کے پوری سمجھانی ہے۔ غلط مسئلہ اگر ایک جگہ سے بھی ہو جائے گا تو اس سے آگے بہت بڑی پھیل سکتی ہے۔ تو اب ذرائع بڑے ہیں آپ کے پاس، کیسٹ سے سنیں، سی ڈی سے سنیں، کتاب سے پڑھیں، اچھی طرح یاد کریں اور یاد کر کے اس کو آگے پہنچائیں، تو یہ ایک تحفہ بھی بن گیا ہے علم کا اور حکمت کا، جس کی وجہ سے یہ تحفہ ایسا ہوگا آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے گا اور آپ کے دوست کو بھی قبر میں فائدہ دے گا۔ آپ نے کسی کو تحفہ دیا موٹر سائیکل کا، وہ دنیا میں رہ گئی، نہ آپ کے ساتھ گئی نہ دوست کے ساتھ گئی، لیکن یہ جو فہم دین کا تحفہ ہے جو آپ یہاں سے وصول کر رہے ہیں اور آگے جا کے آپ اس کو تقسیم کریں گے، یہ تحفہ جو ہے ایسا ہے کہ آپ کے پاس پھر بھی رہے گا، آگے بھی منتقل ہو جائے گا، آپ کے پاس بھی رہے گا اور پھر یہاں ہی پاس نہیں رہے گا، قبر میں بھی پاس ہوگا۔ اور آپ کا دوست جو ہے آپ اس کو بھی اتنا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والے ہی نہیں، کبھی ختم ہونے والے ہی نہیں، اور آگے ایسا ہے کہ وہ خود کے رکھ کے آگے تقسیم بھی کر سکتا ہے اور تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحفہ اس کے ساتھ بھی موجود رہے گا اور قبر میں بھی پہنچے گا۔ تو یہ فہم دین کی ذمہ داری ہے جس میں 3
3 سٹیپ میں نے آسان سے بیان کیے، ان تینوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے اور یہ آپ غنیمت سمجھے اس وقت کو اور اللہ تعالیٰ کی اس دی توفیق کو۔ ہو سکتا ہے کل صحت نہ ہو، وقت ہی نہ ہو، آپ معاذ اللہ کوئی کسی مقدمہ میں، کوئی کسی جیل میں پہنچ جائے، کوئی کہیں پہنچ جائے، یہ وقت غنیمت سمجھے ہر لحاظ سے، اور کل پر بات نہ ڈالے کہ اگلے سال کر لیں گے یا اس سے اگلے سال کر لیں گے، یہی سب کچھ ہے۔ اس وقت پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ جو کر سکتے ہو، جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہو، یہ پمفلٹ مزید لے جاؤ، اپنے گلی محلے میں پھیلاؤ، اور بالخصوص جو دختران اسلام تشریف لائی ہے، یہ بڑی باعظمت ہے کہ جنہوں نے آج کے اس دور میں دین کی طرف توجہ کی ہے، اپنے محلے میں پردے کے ساتھ اپنی مزید بہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ اگر ایک خاتون بھی آپ کے کہنے پر درس قرآن میں آ جائے گی اور اس کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، عمل سلامت ہو جائے گا، تو یہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک ہے پوری دنیا خرید کے صدقہ کرنا، اور ایک ہے ایک بندے کو راہ راست پہ لگا دینا۔ یہ ایک بندے کو ہدایت کی طرف مائل کرنا، یہ اس کے مقابلے میں بڑی نیکی ہے۔ اس واسطے جنونی بن کے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس کو مشن سمجھ کے، یہ کوئی رسم رواج یا کاروائی نہیں، یہ صراط مستقیم کی طرف سے ادارہ صراط مستقیم آپ کے دروازے پہ دل پر ایک دستک دے رہا ہے، اور یہ دستک مسلسل رہے گی۔ آپ نے آگے دستک دینی ہے اور آگے پہنچانا ہے، اور اس میں یہ سعادت آج یہ ہمارے لیے ہے کہ چند قدم اٹھائیں گے ہمیں وہ دین مل جائے گا جو ہمارے اسلاف نے ہزار میل طے کر کے جس کو حاصل کیا تھا، وہ سارا سمٹ کے ہمارے پاس اکٹھا ہو کے آ گیا ہے۔ اب بھی بد نصیبی ہوگی کہ ہم ایسے وقت کو بھی اگر ضائع کر دیں گے۔ مجھے اس پر ہنسی بھی آتی ہے، ذوق بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عامر شابی نے جب وہ صالح بن حیان کو حدیث پڑھائی تو حدیث شریف کے الفاظ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ سنگل اجر بھی کافی ہوتا ہے مگر 3 ہیں ڈبل اجر والے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ من رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی عیسائی تھا، یہودی تھا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس سے پہلے اپنے نبی کو مانتا تھا، جب وہ دین منسوخ ہوئے تو اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایسے ہی العبد المملوک، ایک کسی کا زر خرید غلام ہے، وہ اپنے اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے اور اپنے مالک کی بھی خدمت کرتا ہے، دونوں میں کوتاہی نہیں کرتا، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ ایسے ایک شخص کے پاس کوئی لونڈی تھی خریدی ہوئی، اور وہ اس کے ساتھ مباشرت بھی کرتا تھا، اور اس نے اس کو اچھا ادب سکھایا اور تعلیم بھی دی، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی، آزاد کر دیا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یہ تیسرا شعبہ آج ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث شریف جس وقت حضرت عامر شابی نے صالح بن حیان کو پڑھائی تو خوش طبی میں کہنے لگے، آتیناکہا بغیر شیء، میں نے بغیر کسی شے کی تمہیں پڑھا دی ہے۔ آتیناکہا بغیر شیء، میں نے تم سے کوئی عوض نہیں مانگا اور نہ تم نے کچھ عوض دیا مجھ کو۔ اے صالح بن حیان، میں نے تجھے یہ بغیر عوض کے پڑھا دی ہے، اور حدیث کتنی بڑی ہے، وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِي مَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، حالانکہ اس سے چھوٹی حدیث کے لیے مدینہ شریف کا سفر کیا جاتا تھا پھر آتی تھی، اور میں نے تجھ کو مفت میں پڑھا دی ہے۔ یہ بخاری شریف میں عامر شابی کا یہ جملہ ہے کہ جب وہ حضرت صالح بن حیان کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اس سے کم کے لیے ہم مدینہ شریف کا سفر کرتے تھے تو پھر جا کے ہمیں ایسی حدیث میسر آتی تھی، اور میں نے تجھ کو مفت میں ہی پڑھا دی ہے۔ تو یہ آج ہمارے لیے سعادت ہے، وہ دین کا حصہ ہمارے اسلاف نے اکٹھا کیا، ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے اس کو پڑھ لیا، اور آپ کو توفیق اللہ نے دی، آپ آ کے بیٹھ گئے، اور یہ منتظمین ادارہ صراط مستقیم کے جو ہے ان کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے یہ اہتمام بنا دیا۔ اب یہ بنی بنائی ساری بات ہے، تھوڑی سی کوشش کریں گے، صدیوں کا سفر طے ہو جائے گا، اور ہزار میل کا سفر جو ہمارے اسلاف نے کیا، اور پھر یہ نور اکٹھا ہوا، وہ ہمیں چند منٹوں میں اور مختصر سے ٹائم میں حاصل ہو جائے گا۔ کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی، وہ سارا شبنمی سلسلہ ماہ رمضان
رمضان مبارک کی ان لمحات میں ہمارے سامنے ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.